جناب اصل بات جو جماعت احمدیہ لوگوں سے چھپاتی ہے وہ کیا ہے جی کہ ہمارے مذہب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قادیانیوں کے مذہب میں مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے، لیکن یہ وہ بات ہے جو یہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا۔ آگے میں ہم نے پہلا حوالہ یہ رکھا تھا، آگے اس کے اوپر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں؟ نہیں زبردست زبردست پوائنٹ تھا اور اصولی نکتہ ہے، کیونکہ ان کی تو ساری بنیاد ہی پیش گوئی کے اوپر ہے، تو یہ بٹ صاحب نے تو اس کا مطلب ہے بلڈوز کر دیا پورے کے پورے مقدمے کو ہی۔ تو یہ تو اس اصول پر چلے ہیں کہ نہ پیروی ایک ایس نہ فرہاد کریں گے، ہم ڈرامہ نیا ہی ایجاد کریں گے، یہ کیا ہے؟ زبردست۔ اور یہ باعث کے بعد تھا دوسرا حوالہ جس میں مرزا غلام قادیانی نے دو ٹوک انداز میں اپنے آپ کو کہا ہے آخری مرسل۔ یہ دیکھیں اس کا جناب مرزا اپنا بٹ صاحب نے کہا کہ آخری کا مطلب آخری نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے جیسے آپ اچھا، ہاں یہ اپ ڈیٹڈ کوئی فرہنگ آصفیہ کا کوئی اپ ڈیٹڈ کریٹیکل ایڈیشن انہوں نے شائع کیا ہے۔ عامر بھائی آپ چونکہ آپ لوگ تو ان سے نبٹ آزما ہوتے رہتے ہیں، وہ جب کرسچن سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ہے نا تینوں جو خدا ان کے ہیں نا، مطلب فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ، ایچ ون آف دیم از اے ڈسٹنکٹ پرسن بٹ دے آر ناٹ تھری پرسن۔ اب اس بات کے بھی کوئی معنی نہیں ہے اور اس کے معنی بھی کوئی، ابھی اگر نہ خاتم کا مطلب آخری ہے نہ آخری کا مطلب آخری ہے، پھر آخری کے لیے کیا کہا جائے؟ آخری کے لیے کہا کیا جائے؟ آخر میں جا کے کہا جائے کہ یہ ہے آخری۔ دیکھو لفظ تو لکھو، یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ ایک بچہ انگلش پڑھنے کے لیے گیا تو ٹیچر نے اسے کہا کہ کہیں کہ ادھر آؤ، تو وہ کہنے لگا کم ہیئر، اب کہتا ادھر جانے کے لیے بولو، تو ادھر جا کے کہتا کم ہیئر، یعنی اپنی جگہ چینج کر کے کہنا کم ہیئر، بھائی گو دیر کم ہیئر، اس کے لیے انگلش میں الگ ورڈ موجود ہے پراپر، گو دیر کم ہیئر۔ اب آخری کے لیے ورڈ ہی آخری ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری آخر کا مطلب نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اینڈ پہ جا کے بتاؤ گے کہ بھائی یہ ہے آخری۔ اور بھائی سنیں انگریزی میں جب انہوں نے ریویو آف ریلیجنز انگریزی میں یہ چھاپا تھا اور مرزا نے اے لفظ تے میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، بٹ مرزا نے اے نہیں سیکھا لاہور میں، سیالکوٹی نے میں کہنا نہیں چاہتا انہیں بولے سی۔ سو جب انہوں نے انگریزی پایا، یاد رکھو انگریزی میں اس زمانے مرزا کہنا سی ہر چیز نہ صحیح طرح دسو، جھوٹ مار کے دسو، اتنے آخری کا لفظ نہیں ہے، ہی از دیٹ میسنجر انسٹیڈ۔ اور بھائی سنتے جاؤ، ایک اور بھی ریفرنس ہے جو میں اس کے اوپر کام کر رہا، الوصیت 1905، اس میں لکھا تھا اردو میں all previous prophethoods، جتنے بھی پہلے نبوت آئے ہیں یہ اس میں ختم ہوئے ہیں، اور انہوں نے انگریزی میں وہ لفظ نکال دیا، اور ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، ہم نکالیں گے کہ کیا اردو کا لفظ تھا، بٹ یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ دیکھیں نا عامر بھائی، یہ دیکھیں ذرا اس کو ہم ذرا اسی ریکارڈ میں لے آتے ہیں یہاں پہ ایک چیز کو، تاکہ وہ بھی جو ہے نا ہمارے بھائیوں کے سامنے آ جائے۔ یہ ہے جناب، یہ جو آخری ورڈ کے ساتھ امتیاز بھائی آپ نے بتایا نا، آپ ادھر نکال لیں گے، تو یہاں ایک عام احمدی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک عظیم مربی صاحب اگر یہ معاملہ کر رہے ہیں تو ان کے جو دوسرے مربیان ہوں گے وہ کتنی ورڈز کے ساتھ مینٹل جمناسٹک کرتے ہوں گے اور کتنا ڈاج کرتے ہوں گے کہ میننگز جو ورڈز ہیں ان کا جو لٹرل میننگ ہے اس کو وہ اس کے ساتھ ڈیٹیچ کر رہے ہیں، ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، یعنی پوری کی پوری لنگوسٹکس کو جو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن آئیڈیالوجیز کے لیے لینگویجز آر دا سینٹرل پوائنٹ، کہ لینگویج سے کنوے ہوتی ہے کوئی بھی آئیڈیالوجی، اینی آرگیومنٹ جو بھی آپ پیش کریں، لینگویج از دا موسٹ سینٹرل پوائنٹ، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ لینگویج کے لٹرل میننگز کے ساتھ ہی جمناسٹک کھیلنا شروع کر دیں گے تو آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو، کسی بھی آرگیومنٹ کو کنسٹرکٹ ہی نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جی فطری طور پہ بلا عقلی طور پہ تو یہی بات ہے، انہوں نے ہر چیز کو پھر مطلب مشتبہ کر دیا۔ جب الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے، آخری کا مطلب آخری، پھر جو مرضی بندہ دین میں کہہ دے، جو مرضی کہتا رہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھیں عامر بھائی اس حوالے کو بھی ذرا دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ ہم جو ہے سیدھا اس پوائنٹ پہ جا سکیں۔ یہ عامر بھائی دیکھیے گا کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے۔ یہ سب کے آخر مسیح پیدا ہو گیا، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا، چنانچہ قرآن شریف میں اسی طرف اشارہ ہے، سب کے آخر مسیح پیدا ہو گیا۔ اب امیر بھائی وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے زبان والی، لیکن ہم نے اس کا پہلا سب ہائی لائٹ کر دیا کہ جہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ بھئی مرزا نے کہا جی کہ سارے نبیوں کے نام کے ساتھ تشبیہ دے کے وہ سارے نام مرزے کو دے دیے، اس صورت میں گویا تمام انبیاء گزشتہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے۔ اب دیکھیں پیچھے کانٹیکس کیا ہے، تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے، آج کہتا ہے کہ یہاں تک کہ سب کے آخر میں مسیح پیدا ہو گیا۔ عامر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر انبیاء کا ذکر ہو اور مرزا کہے کہ سب کے آخر میں، سب انبیاء کے آخر میں یہ مسیح آ گیا، تو مجھے بتائیں عامر بھائی اور پھر بندہ کیسے بتائے گا کہ میں آخری نبی؟ بالکل، اس کے علاوہ کیا ہے، یہ تو بہت بٹ سے مجھے امید ہے کہ بہت ہی واہیات قسم کی یہ باتیں کرتا ہے، مگر اس قدر واہیات کے چلو خاتم کے اوپر تو جمناسٹک اس لیے کر سکتے ہو
یعنی بنتی ادھر بھی نہیں ہے، مگر تھوڑا سا ادھر ادھر دائیں بائیں اس لیے جا بھی پاؤ کہ چلو جی خاتم کو ڈکشنری وائز عربک زبان ہے، ایک دوسری زبان ہے، اس میں آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش پہ کرو. اردو میں جب آخری آ جاتا ہے اس کے اوپر عظیم پارٹی کی ضرورت، یار بڑا بےہودہ حرکت کی ہے. بٹ اگر مجھے سن رہے ہو آپ تو آپ کے ساتھ ایک پرانا ہمارا گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ رہا ہے. بٹ صاحب نے ہے تو افسوس ہوا ہے آپ کے اوپر یار. آپ ویسے کہتے ہو جی میں نے میر تقی میر کو حفظ کیا ہوا ہے، مرزا غالب کو میں نے پڑھ لیا ہے، میں ولیم شیکسپیئر کے اوپر ڈبیٹیں کرتا ہوں، ڈچ زبان کے اندر مجھے مہارت ہے. یہ کیا یہ احمقانہ آپ نے بات کی ہے کہ آخری کا مطلب آخری نہیں ہوتا، کی ہوتا آخری کا مطلب کی ہوتا بشکار دا کی گل کر دیں. اچھا عامر بھائی ایک بات اور دیکھیں، آپ دیکھیں نا، اب یہاں پہ ایک چیز ہے، وہ کہتا ہے سب کے آخر میں. اب یہاں پہ عامر بھائی وہی آپ والی بات ہے کہ اس پورے کانٹیکس میں سب کا لفظ کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے آ رہا کیا؟ بالکل سب کانٹیکس تو یہی بتا رہا ہے، تمام انبیاء کے بڑے بڑے انبیاء کے نام لے کر سب کے آخر، یعنی جو پیچھے جتنے ہیں ان سب کے. ہاں جی. اب عامر بھائی اگر سب کے آخر میں مرزا آ جائے اور مرزا کے بعد اور نبی آ جائے، کیا سب کا آخر پھر رہے گا مرزا؟ نہیں ایک سوری دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا جملہ. میں دیکھیں نا، اگر ہم یوں کہیں جی کہ سب انبیاء کے آخر میں مرزا آ گئے اور پھر مرزا کے بعد ایک اور نبی اگر آ جائے تو یہاں پہ سب کے آخر والی بات غلط ہوگی. پھر بالکل غلط ہو جائے گی، ترتیب کے اعتبار سے غلط ہو جائے گی. بالکل بالکل غلط ہو جائے گی. جی عامر بھائی یہ تھا دوسرا ریفرنس. ابھی ہم آگے بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں نا کامنٹ اس میں انشاءاللہ آ جائیں ساتھ ساتھ، تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہوں جی، جو بھی انشاءاللہ اس میں آپ ہمیں بتائیں تاکہ وہ ساری باتیں اس کا حصہ بن جائیں. یہ مجھے دوبارہ یاد کروا دیں امتیاز بھائی کہ آپ نے یہ حوالے پبلک پہلے سے کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 بالکل بالکل. ہو یعنی یہ تمام حوالہ جات پبلک کرنے کے بعد بٹ سب کا یہ حال تھا کہ آخری کا مطلب آخری نہیں ہوتا. ہاں جی. عامر بھائی آپ ایک بات دیکھیں، کیا کبھی کوئی ڈبیٹ ایسے ہوتی ہے جناب کہ مجھے پہلے سے بھیجیں اور صرف 5 بھیجیں جس پہ آپ نے بات کرنی ہے؟ کبھی ایسے ڈبیٹ ہوتی ہے؟ نیور ایور، اس طرح تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی. اور ہم نے کہا کہ ہمیں یہ بھی منظور ہے یار، تم بات کرنے والے بنو. اب یہ آج سے 3 دن قبل ان کی فرمائش پہ انہیں کہا جی 5 بھیجنے ہیں اور وقت سے پہلے بھیجنے ہیں. ان کو بھیج دیے گئے، اس پہ جو کچھ انہوں نے کہا سب نے سن لیا ہے. اور عامر بھائی اب یہ تو بات میرے خیال میں نا بعید از قیاس ہوگی کہ بھائی بٹ صاحب نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں، یعنی بٹ صاحب نے جو کچھ اس پہ وہ کہہ سکتے تھے میرے خیال وہ کہہ گئے ہیں. بٹ میں حقیقت یہ ہے کہ بٹ صاحب باقاعدہ جرمن جماعت کے اہم رکن ہیں اور ٹھیک ٹھاک چندہ دیتے ہیں اور جرمنی کے اندر ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ بٹ صاحب انفرادی حیثیت میں سامنے آئے تھے، کوئی اور آتا تو کچھ اور کر جاتا. نہیں، بٹ صاحب اجتماعی حیثیت میں اور جماعتی سطح کے اوپر یہ موقف دے رہے ہیں اور یہ باقاعدہ جماعت نے ان کی تیاری کروائی ہے. تو یہ ان کی یہ حرکتیں اور ان کے یہ دلائل یہ واضح کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اور جماعت قادیانیہ کا یہ موقف ہے. آپ اندازہ کر لیں. اچھا عامر بھائی، ہم نے تیسرے حوالے میں یہ 2 باتوں کو لگا کے اصل پوائنٹ ایک ہی پیش کیا کہ مرزا غلام قادیانی نے پہلے حوالہ جو کہ اس کی وفات سے 9 دن قبل کا، اس نے کہا جی کہ انبیاء کے سلسلے کے بعد جاری ہو گیا سلسلہ مجددین کا. پھر وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اہل سنت میں متفقن علیہ امر ہے. پہلی بات ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، لیکن ہم اس طرح جھوٹ پہ بات نہیں کر رہے تھے. بات کیا ہے جی کہ اہل سنت پہ متفقن علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. اب عامر بھائی مرزا غلام قادیانی آخری زمانے کا آخری مجدد بھی ہو گیا. اب اگر عامر بھائی کوئی نبی آئے گا تو ظاہر بات ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے اصولوں کے مطابق وہ کسی بات کی تجدید تو کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے اصولوں کے مطابق مجددین کا رتبہ انبیاء سے نیچے ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 13 صدیوں کے مجددین تو مرزا نے مانے ہیں اور میں کسی کو نبی نہیں مانا. اب ہمارے یہاں پہ عامر بھائی یہ تھا کہ مرزا کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی مجدد بھی نہیں آنا، نبی کیسے آئے گا؟ بالکل 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 زبردست. اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ ملفوظات 17 مئی 1908 یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے 8 دن پہلے کا ملفوظ ہے. اور حقیقت الوحی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے آخری ایام کی کتب 1906-7 کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی یاد رہے کہ یہ اختتامی موقف ہے جس پر وہ اپنی پیک کو پہنچ چکے ہوئے تھے، یعنی ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب میرے بعد کسی آنے کی ضرورت کوئی نہیں اور نہ کسی نے آنا ہے. بالکل